وفاقی حکومت نے بجٹ 2024-25-26 میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے نان فائلرز کے لیے شکنجہ سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ کیا ہے۔ ٹیکس سلیب میں بھی کمی کی گئی ہے، لیکن بینکوں سے کیش نکلوانے پر ٹیکس میں اضافہ اور سولر پینلز پر GST لگا دیا گیا ہے۔ حکومت نے یوٹیوبرز اور فری لانسرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملکی معیشت پر نئے بجٹ کے کیا اثرات ہوں گے؟ بجٹ میں عوام کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا کچھ مہنگا ہونے جا رہا ہے؟ اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے معزز مہمان ہمیں پینل میں جوائن کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی صاحب، اس کے علاوہ صدر کسان اتحاد خالد کھوکر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، اور چیئرمین ہوں گے چین سٹور ایسوسی ایشن اسفندیار فاروق صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ تو ہم اپنے تینوں مہمانوں کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آغاز ہے وہ خالد کھوکر صاحب سے کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیوز میں انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بے حد شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پورا سال ہم نے یہ دیکھا کہ کسانوں کی طرف سے شکوہ رہا، اب جو کل بجٹ آیا ہے اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ جو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی، کیا اس کے اوپر یہ بجٹ پورا اترا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ میں پہلے تو حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پورے بجٹ میں کہیں بھی زراعت کا خاص ذکر نہیں ہے۔ اچھا یعنی کہ زراعت کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو، اسلامی ہو، جمہوری ہو، غیر جمہوری ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اولین فرائض میں شامل ہے کہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کرے اور امن و امان کو بہتر کرے۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے۔ زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زراعت ہماری حکومتی کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں نہیں رہی، کسی بھی حکومت کی، اور آج بھی کسی بھی چاروں صوبوں کی یا وفاق کی کسی بھی ترجیحات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کاشتکاری خسارے کا کام ہو گیا ہے۔ جی یہ نہ باعزت کاروبار رہا ہے، نہ منافع بخش رہا ہے۔ ہمیں ایک سال میں صرف گندم میں جو نقصان ہوا ہے وہ 2200 ارب روپے ہوا ہے۔ پچھلے مئی سے لے کے اس مئی 25 تک 2200 ارب روپے کا ہم لاس کر چکے ہیں۔ جی ہمیں اصل ریٹ سے کم ریٹ ملا ہے۔ اسی طرح باقی فصلوں میں سبزیوں والے کاشتکار بھی بالکل مارے گئے۔ جتنی بھی سبزیاں کاشت کی کسی چیز کا ریٹ نہیں ملا۔ اب مکی آئی ہے تو جس دن مکی ہارویسٹنگ شروع ہوئی تو ریٹ تھا 3600 روپے، جو ہی ہم نے ہارویسٹنگ شروع کی تو ریٹ 2000 روپے آ گیا۔ کوئی میکینزم نہیں ہے۔ اچھا، حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ اگر سپورٹ پرائس نہیں دیتے کم از کم اس بجٹ میں کوئی نہ کوئی میکینزم دیتے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک، ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی پرائس کا میکینزم نہ ہو۔ ہم مانگ کیا رہے ہیں حکومت سے؟ ہم ریکویسٹ تو اتنی کر رہے ہیں نا کہ جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن آپ نے نکالی ہے، جی میں اپنی بتائی ہوئی کاسٹ آف پروڈکشن کی بات نہیں کر رہا، جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نکالے اس کے اوپر جو ہمارا حق بنتا ہے، جو انٹرنیشنل تھم رول ہے، وہ 25% پروفٹ ہے اس منافع کے ساتھ، تاکہ کاشتکار جی سکے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکے، اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دے سکے، اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے۔ آج اس وقت جو صورتحال ہے، نہ کاشتکار کے گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ صحت کے حالات اچھے ہیں۔ اس پورے بجٹ میں جب میں نے سنا ہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کہیں ٹچ بھی نہیں کیا گیا۔ دیکھیں نا، کووڈ-19 آیا، پوری دنیا میں کاسٹ آف پروڈکشن بھی اوپر چلی گئی۔ نہیں تو کیا پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے خالد صاحب، اگر نسبتاً کمپیریٹیولی ہم دیگر خطے کے ممالک سے اگر کمپیریزن کریں اس کا؟ تو جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ جی ہمارے پاس کاسٹ آف پروڈکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے ریجن کے ساتھ۔ اچھا، اگر آپ انڈین کاشتکار کو دیکھیں تو انڈین روپیز میں 268 روپیز کا، انڈین روپیز میں 268، جو پاکستانی کو 840 روپے بنتے ہیں، یوریا کا ریٹ ہے۔ جی ہمارے ہاں وہ 4500 روپے ریٹ ہے پاکستانی روپیز میں۔ وہاں پہ جو ڈی اے پی ہے وہ تقریباً کوئی 4000 روپے کی، پاکستانی روپیز 13000 کی ملتی ہے۔ وہاں پہ بجلی فری ہے ڈیلی 8-10 گھنٹے، ہمارے 50 سے 60 روپے یونٹ ہے۔ پھر وہاں پہ مارکیٹنگ میکینزم ہے۔ میکینزم یہ ہے کہ ہم نے ابھی گندم سیل کی ہے، 2024 میں کاشت کی اور 25 میں ہم نے سیل کی، اسے کہتے ہیں 24-25 کی گندم۔ آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے انڈین کاشتکار کو اگلے سال کی جو 25-26 میں گندم آنی ہے، 25 میں کاشت ہونی ہے اور 26 میں ہارویسٹ ہونی ہے، اس کا ریٹ ان کو دے دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ۔ صحیح۔ اور پوری دنیا میں فیوچر مارکیٹنگ ہے۔ اس وقت میں کاشتکار کے جو اس کے جذبات ہیں، جو اس کے حالات ہیں، یا اس کے جو جذبات کی آپ ان کے شدت ہے، جذبات کی ترجمانی تو کر رہے ہیں، میں اب تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس حد تک ہو چکا جو اپنی بچیوں کی شادیاں منسوخ جنہوں نے کر دی ہیں۔ چلیں جی اللہ خیر کرے، لیکن ایک بڑا اہم فیکٹر یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زراعت کا کہیں ذکر نہیں ہوا خالد صاحب، لیکن وزیر خزانہ نے یہ تو کہا ہے نا کہ آپ کو قرضے تو وہ فراہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر میں آؤں گا اگلے جب ٹرن آپ کی آئے گی۔ میں چاہوں گا کہ اسفندیار فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جاوید بلوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسفندیار فاروق صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ اوور
آل آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا یہ بجٹ تھا؟ کیا عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے؟ ٹیکس تھوڑا سا بڑھایا گیا ہے، گو کہ سیلری طبقے کے اوپر ٹیکس تو کم کیا گیا ہے، لیکن اوور آل آپ کی رائے میں یہ کیسا بجٹ ہے؟ کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ جی السلام علیکم. میرے خیال میں تھوڑا سا جو میں اپنا وہ یہ ہے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ بات کی جا رہی تھی کہ یہ ایک بولڈ اور اسٹریٹجک بجٹ ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت ہی مطلب ایک جو ہر سال تقریباً بجٹ کی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کے مطابق فائنانس بل جو سامنے آیا ہے. اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی سیلری سوائے سیلری سیکٹر کو تھوڑا سا جو انہوں نے ریلیف دیا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پورے کوئی اسٹریٹجک روڈ میپ نہیں ہے. یعنی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے جس طرح سے انہوں نے امپورٹ ٹیرفس کے اوپر انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب نے بتایا کہ 5 سال کا پلان ہے کہ جی ہم اس کو کم کرتے جائیں گے اے سی ڈیز کو، آر ڈیز کو وغیرہ کو، لیکن کسی اور شعبے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے. تو یہ اسٹریٹجی تو نہیں ہوئی، پھر تو یہ وہی ایکسرسائز ہوئی جو ہر سال ہوتی ہے. تو اس میں بزنس کے اوپر بوجھ میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ فارمل سیکٹر جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہیں ان کے اوپر بوجھ برقرار ہے. بلکہ جو آپ اقدامات دیکھیں گے اس میں یہ ہے کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکسز اور ان چیزوں کی کوئی اس میں چینج سوائے یہ کہ ریٹ بڑھائے گئے ہیں. تو اب ٹیکس کا جو ہم نے ٹیکس کو آؤٹ سورس کر دیا ہے، ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ جی ایٹ بزنس جو ہے وہ سیلری تنخواہ طبقے کا بھی ہم کاٹیں گے، ہم سپلائر کا بھی کاٹیں گے، سروس پرووائڈر کا بھی کاٹیں گے. اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ ای کامرس کے اوپر بھی رجسٹریشن کی جو وہ ہے ریکوائرمنٹ، وہ اب یہ سارے ان کے اوپر لگا دیا ہے جو کہ اس بزنس سے ان کا تعلق انڈائریکٹلی ہے. تو میرے خیال میں یہ اوور آل جو ڈائریکشن ہے وہ میرے خیال میں نظر نہیں آ رہی، جو کہ ایک بہت ہی ہم کہیں گے اچھی ڈائریکشن ہو اکانومی کے لیے. تو یہ ایک چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ کروں گا کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو ہمیں گڈز ہو یا سروسز ہو، اس کے اندر ہمیں وی ہیو ٹو گیو فیسیلیٹیٹ کہ جو بزنس ڈومیسٹک ہیں اور ایکسپورٹ ہیں وہ اور ایکسپورٹ کی طرف جائیں. جو پچھلے سال ایکسپورٹ کے اوپر انہوں نے جو ٹیکس ایکسٹرا لگائے تھے، جو کہ ابھی بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے، بلکہ ان کو اور ہینڈی کیپ کیا ہوا ہے ڈومیسٹک بزنس سے بھی. ڈومیسٹک بزنس تو سفر کر رہے ہیں، لیکن ایکسپورٹر کے لیے تو اور مشکل ہو گئی ہے. تو ڈومیسٹک جو ایکسپورٹ نہیں کر رہا ہے یا کم کر رہا ہے وہ آگے ایکسپورٹ کیوں بڑھائے گا؟ تو میرے خیال میں یہ کچھ چیلنجز ہمیں نظر آ رہے ہیں. اوور آل اگر میں بات کروں پھر ریٹیل سیکٹر اور اس کے حوالے سے اور بھی بات کی جا سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ نمبر گیمز چل رہی ہے، نمبرز کو صرف چینج کیا گیا ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں دی گئی. جاوید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کل بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹ نہ تو کوئی پلاننگ دیتی ہے، نہ ہی ٹرسٹ فراہم کرتی ہے کہ لوگ اعتماد کریں گورنمنٹ کی پالیسیز پہ. کل آنے والے بجٹ کے بعد بھی آپ کی رائے یہی ہے یا کچھ تبدیلی آئی ہے؟ جی جاوید صاحب، آپ کا غالباً مائک جو ہے وہ میوٹ ہے، میں چاہوں گی کہ اس کو ذرا آپ سیٹ کر لیں. تو جو یہ بجٹ آیا ہے کل، بہت سارے حلقوں سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی چھتری تلے یہ بجٹ آیا ہے. جاوید صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پلیز میرے سوال کا جواب دیجیے گا. جی میرے بھائیوں نے جو بات کی ابھی لیول پلینگ فیلڈ کی اور ایکسپورٹ کے ٹیکس کی بات کی، لیکن بجٹ جو ہے پاکستان کے اندر ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بجٹ جو ہے ہماری فائنانس منسٹری خود نہیں بنا سکتی، اس میں ڈکٹیشن ہوتا ہے ایم ایف کا. تو آپ کی اپنی تو چلتی نہیں ہے، ان کی ڈکٹیشن پہ جانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو وہ آپ کے لینڈر ہیں، آپ کو بوروئنگ کرنی ہے ان سے. اب پاکستان میں جب تک انہوں نے اب پچھلے بجٹ کے اندر جو جہاں یہ فیلئر ہوئے ہیں، ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے، پہلے تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہاں ہم کیوں فیل ہوئے، کیا ریزن تھا، کیوں ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکے، کیا ہماری پلاننگ میں غلطی تھی، کیا ہمارا ٹیکس نیٹ بیس بڑھانا تھا وہ بڑھا سکے کہ نہیں بڑھا سکے. اب ایک جگہ ہمارے فائنانس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیکس نیٹ بیس بڑھا دیا ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹارگیٹ بھی اچیو نہیں ہوا. تو یہ بڑا ایک سوال ایسا ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا. ایک جگہ ہم گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں، دوسری جگہ ہم سولر پینل کے اوپر سیل ٹیکس لگاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ ایک جگہ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہو اور ایک جگہ گرین انرجی کے اوپر آپ سیل ٹیکس لگا رہے ہو. تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اب ایکسپورٹ سیکٹر دیکھیں آپ، ایگریکلچر سیکٹر ہماری اللہ تعالیٰ رحم کرے، پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر بیفور پارٹیشن پورے انڈیا پاکستان کو یہاں سے ایگریکلچر پورے کیٹر کی جاتی تھی، اتنا ایگریکلچر ہوتا تھا ہمارے پنجاب میں.